اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کا پروردگار نے چند باتوں میں اور ان کو پورے طور سے بجا لائے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو ارشاد ہوا کہ میرا عہد خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ توفیق الہی سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 تلاوت کری۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اول یہ بات ہے کہ یہ امامت اور پیشوائی کا مرتبہ جب ہی ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب اور درست نکلنے ظالم اور فاسق کو کرامات اور دینی سرداری اور پیشوائی کا خیال بالکل غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ خانہ کعبہ جو اہل اسلام کا قبلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا بنایا ہوا ہے، اور اس کی فضیلت اور بزرگی میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، اور اہل اسلام کا قبلہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ اور تیسری بات اس آیت مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ یہ ملت اسلام وہی ملت ابراہیمی ہے۔ اور چوتھی بات کیا آتی ہے کہ یہ امت مسلمہ اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور بعثت کی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر وہی ہو سکتا ہے کہ جو کہ ملت اسلام کو قبول کرے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور پانچویں بات اس کے اندر کیا ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کا یہ خیال کرنا تھا کہ نبی آخر الزماں ہمارے خاندان سے نہیں، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام جن کے بیٹے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ایک مدت تک نبوت اور رسالت حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں رہی۔ اب وہ فضیلت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو پہنچی، یعنی نبوت اور رسالت اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہی بیٹوں کے لیے برکت کی دعا مانگی تھی۔ تو پس یہود کو چاہیے کہ اب نبی آخر الزماں پر ایمان لے کے آئیں کہ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جن کا ظہور دعا ابراہیمی کی برکت کا ثمر ہے۔ تو ارشاد کیا ہے کہ جی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہاں اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور ان میں ان کی کامیابی، پھر اس کے انعام و صلے کا بیان فرمایا ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عذرائے شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کری تو انعام پانے کا ایک خاص ضابطہ ارشاد فرما دیا گیا،
جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کی منظوری مشروط صورت میں دی گئی کہ یہ انعام آپ کی ذریت کو بھی ملے گا، مگر جو لوگ ذریت میں نافرمان، فاسق اور ظالم ہوں گے وہ یہ انعام نہیں پا سکیں گے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے خلیل علیہ السلام کی تربیت کر کے آپ کے درجات و مقامات عالیہ تک پہنچانا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کو نمایاں فرمانا مقصود تھا۔ پہلا امتحان تو یہی تھا کہ پوری قوم حتیٰ کہ اپنے خاندان اور گھرانہ سب بت پرستی میں مبتلا تھے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب کے عقائد و رسوم سے مختلف ایک دین حنیف ان کو عطا کیا گیا اور اس کی تبلیغ اور قوم کو اس کی طرف دعوت دینے کا بار گراں آپ پر ڈالا گیا تھا۔ یہ آپ پر بار ڈالا گیا تھا کہ آپ اس کی تبلیغ کریں اور قوم کو دعوت دیں۔ تو آپ نے کیا؟ آپ نے پیغمبرانہ جرأت و ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر، بلا کسی ڈر کے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، بت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کری، عملی طور پہ بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ بادشاہ وقت نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے خلیل نے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں اپنے خلیل کو کامیاب پایا تو آگ کو حکم فرما دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، یہ آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور ذریعہ سلامتی بن جا۔ اور دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ اپنی اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے خداوندی کی طلب میں قوم و وطن کو بھی خیر آباد کہتے، اللہ کا حکم بجا لاتے اور ملک و شام میں چلے آئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حکم ملا جو تیسرا امتحان تھا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شیر خوار بچہ اسماعیل کو ساتھ لے کے شام سے کوچ کر کے جائیں اور آپ دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ جب چٹیل میدان اور گرم ریگستان اور بے آب و دانہ سنسان بیابان، جہاں نہ آدم نہ حیوان نہ چرند نہ پرند، کوئی آتا جاتا نہ، جہاں اب بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ معظمہ آباد، تو اب اس بے آب و گیا میدان میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑیں اور خود ملک کے شام کو واپس ہو جائیں۔ اللہ کے خلیل حکم پاتے ہی تعمیل ارشاد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک تھیلی کھجور کی اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر بیوی بچے کو چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ بیوی کو یہ اطلاع ہی دے دیں کہ حضرت ہاجرہ جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس لک و دک میدان میں چھوڑ کر ہم کو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ کیا تھی؟ وہ بیوی بھی حضرت خلیل اللہ کی بیوی تھی نا، سمجھ گئی کہ یہ ماجرا کیا ہے اور کہنے لگیں کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکم خداوندی کا علم ہو گیا فرمایا کہ اچھا جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر رحمت خداوندی دیکھیں، رحمت خداوندی نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو پالا اور خشک زمین سے پانی کا ایک چشمہ جس کو آج تک زمزم کہتے ہیں نکال دیا، اور پھر آبادی کا سامان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی تشریف لاتے اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو
دیکھ جاتے۔ جب حضرت اسماعیل بڑے اور سمجھدار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ چوتھا امتحان لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم خداوندی ہوتا ہے کہ بچے کو ہمارے نام پر قربان کر دو اور اپنے ہاتھ سے اپنے پیارے بچے کو ذبح کر دو۔ پھر اس خواب کی تعمیل میں جو واقعہ پیش آیا وہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل سے اپنا یہ خواب بیان فرمایا تو فرزند سعید نے بخوشی اپنی جان قربان کرنے کی آمادگی ظاہر فرمائی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صاحبزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو منا کے جنگل میں لے جانا اور اپنی طرف سے حکم حق جل و علا کی پوری تعمیل میں حضرت اسماعیل کے گلے پر پوری طاقت سے چھری پھیر دینا مگر چھری کا ایک بال بھی نہ کاٹنا، اور پھر جنت سے ایک فدیے کا آنا اور اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذبح کرنا، اور اس سنت ابراہیمی کا آنے والے دنیا کے لیے دائمی سنت قربانی بن جانا، اور حق تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدقۃ رویا سے ارشاد فرمانا کہ خواب میں جو کچھ آپ نے دیکھا تھا اس کو پورا کر دیا۔ ان امتحانات کی تکمیل اور کامیابی کا انعام اور صلہ یہ ملا کہ انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں، آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے متعلق یہ خوشخبری سنائی گئی تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست پیش فرمائی۔ کیا درخواست پیش فرمائی؟ اولا ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری اولاد اور نسل سے بھی امام اور نبی بنائیے۔ اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے جو ارشاد ہوا قال لا ینال احد الظالمین، یعنی آپ کی یہ درخواست منظور ہے مگر اس کا ضابطہ سن لیجئے کہ میرا یہ عہدہ ظالموں اور خلاف ورزوں کے خلاف ورزی کرنے والوں کو نہیں ملے گا۔ چنانچہ ایک مدت دراز تک امامت و قیادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں رہی، لیکن جب وہ ظلم کے مرتکب ہوئے اور شرک اور تحریف تورات اور انجیل اور قتل انبیاء اور نافرمانی احکام وغیرہ میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے اور منصب امامت کی بالکل اہل نہ رہے تو یہ امامت بنی اسرائیل سے بدل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہود جو دعوے دار تھے کہ نبوت ہمارا ہی ورثہ ہے اور امامت اور نبوت و رسالت بنی اسرائیل ہی میں ہوتی چلی آئی ہے، اس لیے ہم اسماعیلی نبی کا اتباع نہیں کر سکتے، تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا اور یہ ثابت فرمایا گیا کہ امامت اور پیشوائی کا منصب و مرتبہ جب ہی ملتا ہے کہ جب اللہ کی کامل اطاعت اور فرما برداری ہو اور اللہ کے امتحان میں کامیاب نکلنے اور ظالم اور فاسق اللہ تعالیٰ کے جو امتحانات ہیں اس میں بندہ کامل نکلے اور ظالم و فاسق ہو کر نہ تو امامت ملے گی اور نہ دینی پیشوائی کسی کو ملے گی، نہ ملی ہے اور نہ آئندہ ملے گی۔ خدا پرست انسانوں ہی کے لیے امامت و نبوت مخصوص رہی، خواہ وہ اسرائیلی ہوں یا اسماعیلی ہوں یا سلسلہ نسب کو کوئی دخل نہیں، پھر دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی بجا آوری اور پھر اللہ تعالیٰ
ان احکامات کی بجا آوری پر جو انعام و اکرام کرتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو احکام الہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ظالمین فاسقین کے گروہ میں شامل ہونے سے بچائے اور ہر حال میں ہمارے دین کی حفاظت فرمائے اور اسلام پر ہم کو استقامت بخشے۔ اے اللہ ہماری حالتوں پر رحم و کرم فرما دیجیے اور ہم کو اسلام سے سچی محبت عطا فرما دیجیے اور اسلام کی بدولت دین و دنیا میں عزت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔